السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو اسم کے اسباق ہیں وہ تمام ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنا فعل شروع کریں گے۔ فعل میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یعنی فعل پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے مادہ اور وزن۔ ابھی فعل نہیں، فعل سے پہلے ان دونوں کا فرق سمجھیں گے، مادہ اور وزن، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ نہ سمجھیں تو فعل نہیں پڑھا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اسم کا پہلا سبق پڑھا تھا، اسم کو پڑھنے کے لیے حرکت اور اعراب کا فرق، جس طرح حرکت اور اعراب کے فرق کو سمجھے بغیر ہم اسم کو نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح مادہ اور وزن یہ سبق پڑھے بغیر ہم فعل کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو فعل کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلا جو سبق ہے اس کا فعل کا وہ ہے مادہ اور وزن۔ مادہ اس سے کیا مراد ہے اور وزن کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں مادہ کہتے ہیں اجزائے ترکیبی کو، یعنی جو فعل کی گردان میں مشترک حروف آتے ہیں انہیں مادہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک قسم کا کہہ لیں آپ را میٹیریل کہہ رہے ہیں کہ وہ مادہ کہلاتا ہے۔ کیسے؟ اب اگر میں ایک مثال دوں کہ لکڑی کی کرسی، میز، الماری یا دروازہ، ان سب کا اگر ہم ان چاروں چیزوں میں سے مشترک چیز نکالیں تو لکڑیاں اور کیل، یہ ان چاروں چیزوں میں مشترک چیزیں ہیں، یعنی لکڑیاں اور کیل۔ یعنی لکڑی اور کیل کو ہم نے کسی شیپ میں بدلا تو وہ کرسی بن گئی، دوسری شیپ میں بدلا میز بن گئی۔ بالکل اسی طرح جو مادہ ہے یہ را میٹیریل ہے، یعنی وہ لکڑی اور کیل کا کام کرتا ہے یہ مادہ، جس سے ہم میز بھی بنا سکتے ہیں، کرسی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی شیپ تبدیل کر کے۔ تو یہ مادہ کہلاتا ہے کہ جو فعل کی گردان میں مشترک حروف آتے ہیں وہ اجزائے ترکیبی، اسے را میٹیریل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 3-4 لفظ لکھتا ہوں میں: علم، معلوم، تعلیم اور معلم۔ یہ 4 حروف میں نے لکھے ہیں: علم، معلوم، تعلیم اور معلم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں الگ الگ حروف ہیں، لیکن ان کا جو مادہ ہے جن سے مل کے یہ بنے ہیں وہ سیم ہے، وہ ایک جیسے ہیں۔ تو ان کا مادہ جو ہے عین، لام، میم، اسے کہتے ہیں مادہ۔ یعنی ان 3 حروف کے ملنے سے یہ لفظ بھی بنا، یہ لفظ بھی، یہ بھی اور یہ لفظ بھی بنا۔ یعنی ان تینوں کو ملنے سے یہ چاروں لفظ بن گئے۔ یہاں پہ عین لام میم ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں عین لام میم، عین لام میم، عین لام اور میم، یہ مادہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ مادہ ہے، ان تینوں کے ملنے سے کسی شیپ میں بدلا تو کرسی بن گئی، کسی شیپ میں بدلا میز بن گیا، کسی میں بدلا دروازہ یا الماری یہ بن گئی، تو یہ مادہ کہلاتا ہے۔ اب مادہ کی خاصیتیں بھی ہیں۔ مادہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ مادہ کے حروف ہمیشہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہم علم نہیں اس کو کہیں گے، یہ مادہ کے حروف ہیں عین، لام، میم، یہ ہمیشہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے اور لکھے بھی علیحدہ علیحدہ جائیں گے۔ اکٹھا اس طرح نہیں لکھا جائے گا، پڑھا بھی علیحدہ علیحدہ جائے گا ان کو اور لکھا بھی علیحدہ علیحدہ جائے گا۔ یہ مادہ کی پہلی خاصیت ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ عین، لام، میم کے مادہ کے جو حروف ہیں کسی لفظ کے، وہ ہمیشہ اپنی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے عمل، اب اس کا جو مادہ بنتا ہے وہ بنتا ہے عین، میم اور لام۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ عین، میم، لام عمل علم کا مادہ ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ عین، میم، لام اس سے عمل بن رہا ہے اور عین، لام، میم اس سے علم بن رہا ہے۔ لام اور میم کی جگہ تبدیل ہوئی تو لفظ بھی پورا تبدیل ہو گیا، مادہ بھی تبدیل ہو گیا۔ تو یہ اپنی ترتیب کو برقرار رکھتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو تیسری ان کی خاصیت ہے وہ ہے کہ یہ بے معنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ علم کا تو معنی ہے لیکن اس کا مادہ جو کہ عین، لام، میم ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھے جا رہے ہیں، اپنی ترتیب کو برقرار رکھ رہے ہیں اور اس کا یہ بے معنی ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو یہ مادہ کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کے ملنے سے یہ بھی بن گیا، یہ چاروں حروف اسی طرح بن گئے۔ اسی طرح اگر ہم اس میں دیکھیں عمل، عملیات، اعمال اور معمول، یہاں پہ دیکھیں ان چاروں کا مادہ عمل، عملیات، اعمال اور معمول، ان چاروں کا مادہ عین، میم، لام ہے۔ کیسے؟ عین، میم، لام اس میں بھی آ رہا ہے، عین، میم، لام اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہی ہے، یہ نہیں کہ لام پہلے اور میم بعد میں۔ عین، میم، لام، یہاں پہ بھی عین، میم، لام، عین، میم اور لام، تو اس کا جو مادہ ہے یہ عین، میم، لام بن رہا ہے، جبکہ ان کا جو مادہ تھا وہ تھا عین، لام، میم۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ یہ اپنی ترتیب کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں، تو یہ مادہ کہلاتا ہے۔ اب آتی ہے باری وزن کی۔
وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں ایک ایسا پیمانہ جس کی مدد سے ہم کسی چیز کو تول سکیں، یہ پیمانہ کہلاتا ہے۔ پیمانہ، وزن یہ ایک پیمانہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک باٹ ہے جس سے ہم چیزوں کو تول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سبزی والی دکان پہ جائیں اور کلو آلو لیں، کلو آلو کے لیے 1 کلو کا وٹا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، تو وہ وزن کہلاتا ہے، وہ پیمانہ ہوتا ہے، وہ پیمانہ کہلاتا ہے جس کی مدد سے وہ اس 1 وٹے کی مدد سے آلو بھی تولے جاتے ہیں، پیاز بھی اور دوسری سبزیاں بھی، تو وہ ایک ہی وزن ہوتا ہے جس سے ساری چیزیں تل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ایک وزن ہے فعل کو پڑھنے کے لیے، جو اس کا پیمانہ ہے فعل کا، یعنی فعل کو پڑھنے کے لیے جو عربی دانوں نے اس کا وزن رکھا ہے وہ ہے فعلہ۔ جو وزن ہے عربی فعل کو پڑھنے کے لیے عربی دانوں نے جو رکھا ہے وہ ہے فعلہ، یعنی اس فعلہ سے ہم کئی سارے فعل کو، یعنی یہ وزن ہے ایک، یہ جو فعلہ ہے یہ وہ ایک وٹے کا کام کرے گا جس سے باقی سبزیاں تولی جائیں گی، یہ وہ وٹے کا کام کرے گا فعلہ۔ تو مثال کے طور پہ ضربہ، فتح، نصر۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تینوں جو حروف ہیں، یہ تینوں جو فعل ہیں، تینوں لفظ یہ فعلہ کے وزن پہ آ رہے ہیں، کیونکہ فعلہ جو ہے اس کی مدد سے ہم نے ایک وٹے کی مدد سے سیب بھی تول لیے، آلو بھی تول لیے اور پیاز بھی تول لیے، یعنی دوسری سبزیاں بھی تول لیں۔ تو یہ فعلہ وہ وزن ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے یا وہ باٹ ہے جس کی مدد سے ہم عربی کے الفاظ کو یعنی فعل کو تولیں گے۔ تو یہ تینوں جو ہیں ضربہ، فتح اور نصر، یہ تینوں کا وزن اس وقت فعلہ ہے، یعنی فعلہ کی مدد سے، فعلہ سے یہ تولے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے پہلا حروف یہ فا کلمہ کہلاتا ہے، یعنی یہاں پہ جو ضاد ہے یہ فا کلمہ کہلائے گا، یہاں پہ جو را ہے یہ عین کلمہ کہلائے گا، اور یہ جو با ہے یہ لام کلمہ کہلائے گا، کیونکہ یہ پورا اس کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ، تو یہ بالکل پورے اس کے وزن پہ آ رہا ہے۔ تو جو اس کا جو اگر ہم مادہ نکالیں گے، کیونکہ یہ وزن ہے، یہ وزن ہے، اس کا جو ہم مادہ نکالیں گے وہ بنے گا فے، عین اور لام، یعنی ان کے ملنے سے، ان تین حروف کے ملنے سے یہ مادہ بنا، یہ مادہ کے ملنے سے یہ وزن بنا۔ تو یہ دیکھیں علیحدہ علیحدہ پڑھے جا رہے ہیں، ترتیب اپنی برقرار رکھیں گے اور یہ بے معنی ہے۔ اسی طرح اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واد، رے اور بے، اس کا مادہ فے، تے اور ہے، اس کا مادہ ہے نون، صاد اور رے، یہ ان تینوں کا مادہ ہے، یعنی مادہ کے ملنے سے یہ وزن بن گئے۔ اب جس طرح مادہ کی خاصیتیں تھیں اسی طرح وزن کی بھی خاصیتیں ہیں، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بامعنی ہوتے ہیں، اس میں تھا بے معنی کیونکہ علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، لیکن اس میں ہوتا ہے جو وزن ہوتا ہے یہ بامعنی ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ وزن کی خاصیت، اور یہ تھا مادہ اور وزن، یعنی فعل کو پڑھنے کے لیے ہمیں مادہ اور وزن سمجھنا پڑتا ہے۔ مادہ کیا کہ فعل کی گردان میں مشترک حروف، یعنی یہ را میٹیریل جن کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے، اور وزن ایک پیمانہ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے جس کی مدد سے ہم فعل کو عربی، یعنی عربی کے الفاظ کو تولیں گے، جیسے یہ تینوں اس وقت فعلہ کے وزن پہ آ رہے ہیں، اور اس کا مادہ تھا فے، عین، لام، یہ والا جو کہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جا رہا ہے، ترتیب کو اپنے اس نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور یہ بے معنی ہے جبکہ یہ بامعنی ہے۔ تو یہ مادہ اور وزن جس کی مدد سے ہم فعل کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔